نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 80 اور 81 اور 82 تین آیات پر مشتمل ہے، اور بہت ہی اہم مضمون ان آیات میں بھی بیان ہوا ہے۔ ویسے تو سارا قرآن مجید اہم مضامین ہی پر مشتمل ہے، تو لیکن جب کوئی اہم ترین مضمون آتا ہے تو یہ جملہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا ہمارے ساتھ بھی، دور حاضر کی امت مسلمہ کے ساتھ بھی اور ان کے تصور آخرت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو خطاب جیسا کہ پہلے سے چلا آ رہا ہے یہود سے، یہود جنہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل بھی کہا گیا ہے، اپنے خیال میں اپنے آپ کو نسلی اعتبار سے بڑی بلندی پر فائز سمجھتے تھے۔ یہ غلط فہمی ہے، اگرچہ ان کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور وہ انبیاء کی اولاد ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کسی انسان کا وزن اگر ہے تو وہ اس کے عمل کی وجہ سے، اس کی کارکردگی کی وجہ سے، اور اگر کسی قوم کا وزن ہے اور قوم کی عزت ہے تو وہ بھی اس کی اجتماعی نظام میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ان خوبیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کا نسبی تعلق کسی بھی انسانی گروہ سے نہیں ہے، نہ نسبی تعلق ہے، نہ خصوصی تعلق ہے، اور نہ بالواسطہ تعلق ہے کہ کسی کے واسطے کی وجہ سے کسی کو سربلندی اللہ عطا فرما دے بغیر اس کی کارکردگی کے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سے نوٹ کرنی ہے، اور یہ ہمارے پس منظر میں آگے چل کے بھی اس کی وضاحت کروں گا، لیکن یہاں پہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے اپنے پس منظر میں جو ہمارے ہاں جو تصورات ہیں، ہم بھی کسی خبط عظمت میں مبتلا ہیں، عظمت کے خبط میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، اور ہمارے ماضی ہمارا بڑا شاندار ہے، ہاں جی، اور ہم نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو یہ بات پہلے بھی آئی ہے اور اس کی وضاحت میں نے کی تھی، لیکن یہاں پہ بطور خاص ایک تصور ہے جو بنی اسرائیل نے اپنے بارے میں گھڑ لیا، اس کا الہی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، اور ان میں آنے والے پیغمبروں نے انہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی، ہے جی۔ لیکن جب قوم میں زوال آتا ہے اور پست سوچیں اور خواہشات اس کے اندر پروان چڑھنے لگتی ہیں، تو وہ اپنی پست خواہشات کے لیے کچھ نظریات بھی گھڑ لیتے ہیں، جن کے سہارے وہ اپنا زندگی گزارتے ہیں، جن کے اندر وہ اپنی پستی کے لیے پناہ تلاش کرتے ہیں۔ تو اس نوعیت کا ایک سہارا ہے یہ، وہ انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے اس سہارے کی جو انہوں نے گھڑا ہوا ہے؟ وہ بنیاد ہے اعلیٰ نسب ہونا، انبیاء کی اولاد ہونا۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر آئے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر جناب سلسلہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ہاں جی، اس طرح سے معاملہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ تو ان کو خبط عظمت تھا، جو میں نے بات کہی ہے نا کہ اپنے خاندانی نسب کا پر بڑا اس کا غرور تھا۔ تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جی، ہم سیلف سفیشینٹ ہیں تعلیم کے حوالے سے۔ جبکہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا، اور جو تعلیم پہلے پیغمبروں پر آتی رہی اب اس تعلیم کی صحیح شکل کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب فرمایا اور آپ کے ذمے لگایا کہ آپ یہ تعلیم انسانوں تک پہنچا دیں۔ یہود جن کو اپنے نسب پر ناز تھا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر اللہ نے کسی کا انتخاب کرنا تھا تو وہ ہم میں سے کرتا۔ یہ دوسرا خبط عظمت، یعنی کچھ اللہ کی مخلوق تو بڑی وسیع ہے، اللہ نے انسانیت پیدا کی ہے، ہر جگہ باصلاحیت لوگ پیدا کیے ہیں، تو وہ اللہ کی مرضی ہے جس کو انتخاب کرے، جس جگہ کا انتخاب کرے، جس قبیلے کا انتخاب کرے، جس شخصیت کا انتخاب کرے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ چنانچہ اب ان کا ایک جو گمراہی کہہ لیں آپ، ایک خیال باطل کہہ لیں، خبط عظمت کہہ لیں، ہاں جی، ایک خامی اور کمزوری کہہ لیں، وہ یہ ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں پہلے اس پس منظر کے بعد، پھر آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ ہے قالو، بنی اسرائیل نے کہا، کیا کہا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، ہاں اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو چند دن جائیں گے، ایاما معدودہ، گنتی کے چند دن جائیں گے اور پھر جناب وہاں سے نکل آئیں گے۔ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو، قل، ان سے کہو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی اس قسم کا عہد لے رکھا ہے کہ نسب کی بنیاد پہ تمہیں جنت میں بھیج دینا ہے اور جہنم میں سے جانے سے روک لینا ہے؟ نسب معیار ہے جہنم سے بچاؤ کا، یہ کوئی عہد لے رکھا ہے تم نے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ہے نا، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ یہ یعنی میں نے کہا تھا نا پہلے کہ 4 چیزوں پر انحصار سمجھنا، آخرت میں انعام پانے کا، جہنم سے خلاصی پانے کا، جنت میں جانے کا، ہے نا، یہ قرآن مجید نے ان کا رد کیا ہے۔ نمبر 1 نام، نمبر 2 نسب، نمبر 3 نسبت، نمبر 4 نذرانہ۔ یہ نون سے بنتے ہیں چاروں، نام، نسب، نسبت، نذرانہ، ان چاروں کا قرآن مجید نے رد کیا ہے۔ اور جس قوم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی پر انحصار کیا، ہے نا، یا اس کو بنیاد قرار دیا، تو وہ عمل سے فارغ ہو گئی۔ اچھا، پھر یہیں پہ میں بتاتا چلوں کہ کیا چیز بنیاد کیا ہے جنت میں جانے کی اور جہنم سے چھٹکارے کی، یہ آگے بھی بیان ہو رہا ہے، اس کو بس ایک لفظ میں سمجھ لیں، عمل۔ عمل جو ہے نا جی، وہ معیار ہے، وہ بنیاد ہے، اور اسی کا وزن ہے، اسی کی کمی بیشی پہ فیصلہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ آپ کا عمل ہے جس پہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ یہ بات یہاں کہی۔ اب میں عرض کروں کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ خامی آ گئی، عقیدے کی، سوچ کی، خیال کی۔ ہم نے بھی یہ فرض کر لیا کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو ہم بھی نام، اور ہمارے ہاں بھی نسب کے اعتبار سے درجہ بندیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کہ ہمارے ہاں بعض خاندانوں میں تو پیدا ہوتے ہیں نواب زادے، خان زادے، پیر زادے، مخدوم زادے اور شاہزادے، یہ چند خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور اکثریت عوام زادوں کی ہوتی ہے، اور کہیں کہیں للو پولو مولو مسلی، للو پنجو مولو مسلی، یہ بھی پیدا ہوتے ہیں، ہے نا۔ کیا مطلب کہ یہ امت مسلمہ جسے اس بات کا علم بردار ہونا چاہیے تھا کہ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں، چونکہ اللہ نے پیدا کیے ہیں اس لیے تمام انسان برابر ہیں۔ جس امت کو اس نظریے کا علم بردار ہونا چاہیے تھا،
جی جھنڈا بلند کرتی ہے ساری انسانیت کو کہ تمام انسان برابر ہیں، تو وہ ان تقسیموں میں پڑی ہوئی ہے۔ نسب کی بات آئی، ہمارے ہاں نسب کے اعتبار سے بھی برتری اور کمتری کے تصورات پائے جاتے ہیں، اور ایک مذہبی طبقہ اس کو نمایاں بھی کرتا ہے، حالانکہ بھی پیدا تو اللہ نے کیے ہیں، اللہ کی پیدائش ہے، اور کسی کو کوئی برتری نہیں ہے، تردید کی ہے اللہ نے اس کی کہ بھئی خاندان اور قبیلے اللہ نے بنائے ہیں پہچان کے لیے، اعلیٰ اور ادنیٰ کی تقسیم کے لیے نہیں بنائے۔ تو جو ان سے بچتا ہے اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے۔ اس قسم کے جو انسانیت کو تقسیم کرنے والے تصورات ہیں، ان سے بچ کر جو حقیقی پیمانوں کو اختیار کرتا ہے اور اس پر پورا بھی اترتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے۔ تو سورۃ الحجرات میں فرمایا اللہ نے وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلًا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یعنی ہم نے جو یہ خاندان اور قبیلے بنائے ہیں یہ برتری اور کمتری کے امتیازات کے لیے نہیں بنائے، بلکہ یہ تو محض تعارف ہے۔ تو جہاں تک آپ کی برتری اور عظمت اور بڑائی اور احترام یعنی قابل قدر ہونے کا تعلق ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان خام تصورات سے نکل کر عمل کو کون معیار بناتا ہے اور اس پہ کون پورا اترتا ہے، یہ معیار ہے۔ تقویٰ جو ہے نا، بچنے والے، ان تصورات سے بچنے والے جو ہیں، اور بچ کر پھر کس راستے پر آنے والے، جو اللہ کا معیار ہے اس معیار کو قبول کرنے والے، وہ اللہ کے نزدیک معزز اور محترم اور مکرم اور بلند مرتبوں والے ہیں۔ اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے، دنیا اس کی قدر کرتی ہے، اس کا نام زندہ رہتا ہے، اور وہ احترام سے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اور لیکن جو چاہے بڑے خاندان کا بھی ہو، لیکن اگر اس کے کام جو ہیں وہ ناقص ہیں، خراب ہیں اور تکلیف دہ ہیں، اذیت رساں ہیں، تو اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، تاریخ اسے کسی اچھے نام سے یاد نہیں کرتی، ہے نا۔ اور قرآن مجید میں تو اس کو واضح کر دیا، ابو لہب کے بارے میں جو صورت نازل ہوئی ہے، جی ابو لہب ناکام ہو گیا اور نامراد ٹھہرا، اور وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں، حالانکہ بنی ہاشم سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ایک خاندان تھا، لیکن یہاں پہ خاندان نہیں چلتے، ہاں جی، نام نہیں چلتا، نسب نہیں چلتا، ہاں جی، نسبت بھی صرف میں نے یہ بات کہی تھی کہ نسبت اگر آپ کو اس راستے پر، حق کے راستے پہ ڈال دے، ہاں جی، اگر محض نسبت بنا کے آپ یہ سمجھیں کہ جی چونکہ ہماری ان سے نسبت ہے ہم زندگی جیسے مرضی گزاریں اور جنہیں جیسے مرضی اللہ تللے اور نافرمانیاں، سرکشی اور بغاوت، ہاں جی، لیکن نسبت ہونے کی وجہ سے ہم چھوٹ جائیں گے، ہرگز نہیں۔ اس نوعیت کی کوئی گنجائش رب العالمین کے ہاں نہیں ہے۔ اچھا، ایک یہ بات واضح ہو گئی، ہم مسلمانوں میں اگر یہ تصور ہے تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر یہود کا تصور درست نہیں، مسلمانوں کا تصور بھی درست نہیں، کیونکہ اللہ کی سنت بھی ایک ہے، قانون بھی ایک ہے، سب کے لیے یکساں ہے، کسی کے ساتھ اس کا کوئی خصوصی تعلق نہیں ہے، اور کہ وہ اپنے قوانین توڑ دے، ہاں جی، یا اپنی سنت بدل ڈالے، ہاں جی، ہرگز نہیں۔ اچھا، اب آگے ضابطہ بیان ہو رہا ہے جی، یہ ضابطہ بیان ہوا بلا، ہاں، من کسب سیئۃ، جس نے سیئہ، یہ عمل صالح کے بالمقابل ہے، یعنی برے عمل کیے، اور وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، ہاں جی، اور وہ انہی خطاؤں میں گھرا رہا، ان برے اعمال کو زندگی بھر جاری رکھا۔ اچھا، برے اعمال کی بھی ذرا تفصیل میں بار بار کرتا آ رہا ہوں۔ انسانوں کو غلام بنایا اور ان کے حقوق پامال کیے، ان پر حکمرانی قائم کی، اور ان کو آگے بڑھنے سے روکا، اور ان کی کمائیوں پہ پلا، اور ان کی محنتوں کا استحصال کیا، یہ برے کام ہیں۔
تو قومی سطح پہ غداریاں کی، ہاں جی، قوم کو نقصان پہنچایا، ذاتی مفادات کو ترجیح دی، ہاں جی، ذات کو آگے رکھا اور تفرقہ بازی پیدا کی، قوم کو تقسیم کر دیا، مسلمانوں کے اندر محبت اور الفت پیدا کرنے کی بجائے ان کو لڑا کے رکھا، ان کے اندر انتشار پیدا کیا اور ایک دوسرے کے خلاف بغض اور نفرت پیدا کی، قتل عام کا بازار گرم رکھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو عمل سو ہے، سیئہ ہے، تو اسی میں زندگی گزار دی، ہاں جی، مسلمانوں کو لڑانے میں زندگی گزار دی، اور چاہے اللہ کے نام پہ لڑایا، رسول کے نام پہ لڑایا، اہل بیت کے نام پہ لڑایا، صحابہ کے نام پہ لڑایا، اولیاء کے نام پہ لڑایا، یعنی پیچھے نام تو مقدس تھا لیکن آگے کام جو ہے وہ انتشار، لڑائی اور قتل و غارت، یعنی یہ کام کیا، چاہے جتنے بھی اخلاص سے کیا ہو، اخلاص کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن عمل جو ہے اس کے نتیجے میں تو جو کچھ سامنے آیا وہ سارے لوگوں کے سامنے ہے۔ اچھا جی، جو اس کے اندر گھرا رہا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، ہاں جی، وہ تو گئے جی سیدھے جہنم میں، اصحاب النار وہ جہنم آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ یہاں پہ پھر میں مزید واضح کر دوں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون، مغفرت اور سزا کا ضابطہ اور قانون بیان ہوا ہے، پہلے بھی آیا، یہاں پہ بھی آیا، بار بار آئے گا۔ اس کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے اور یہی اسلام ہے، اس کے اوپر آپ پرکھیں گے باقی ساری چیزوں میں جو کچھ معاشرے کے اندر رائج ہے نا، اس کو اس قرآن مجید پہ پرکھیں گے، کیونکہ قرآن ہے مہیمن، قرآن مجید مہیمن، مہیمن کا معنی نگران، یعنی جو کچھ بھی معاشرے کے اندر رائج ہے، جو افکار، تصورات، عقائد، سوچیں اور کہاوتیں، جو کچھ بھی رائج ہے، آپ نے اس کو ان آیات پر پرکھنا ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو درست ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ نادرست ہے۔ یا تو اس کی ایسی تعبیر کریں، ایسی تعویل کریں، ایسی تشریح کریں کہ وہ اس قاعدے کے مطابق ہو جائے، اللہ کے اس قانون کے مطابق ہو جائے، جیسا کہ میں مثال کے طور پر میں سمجھاؤں گا آپ کو، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کے بارے میں اس کو ترک کر دیں اور قرآن مجید کو پکڑ لیں۔ یہ اصل جو علم یقینی دیتا ہے نا جی، وہ قرآن مجید ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ جس نے برا عمل کیا اور ساری زندگی اس میں پڑا رہا تو وہ تو ہو گیا اصحاب نار اور گیا جہنم میں اور رہے گا ہمیشہ۔ یہ اعلان خداوندی ہے، اس کے کچھ نہیں کام آئے گا، نہ نام، نہ نسب، نہ نسبت، نہ نذران، وہ چلنے کا نہیں ہے، یہ سکہ ہی چلنے کا نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ یہ دنیا میں تو چل جاتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں چلنے کا نہیں ہے۔ اب جنت والا راستہ جو ہے نا وہ سن لیں، وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ اصحاب جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنہوں نے اپنا ایمان اور عمل صالح، بس یہ دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح، اور اس کو یوں بھی کہہ لیں عمل میں اخلاص، عمل میں اخلاص یعنی اللہ کے لیے کیا۔ ایمان کے بارے میں نے بتایا 3 چیزیں بنیادی ہیں، اللہ، رسول اور آخرت، اور اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ایمان کا دائرہ یعنی یہ اللہ، رسول اور آخرت، تو یہ اصول دین کہتے ہیں انہیں، اور ان کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہے ملائکہ اور کتب، یہ 5 چیزیں ہیں یعنی جن پر ایمان لانے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور رسالت میں ختم نبوت، یہ آج کے دور میں زیادہ اہمیت حاصل کر گیا، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند ہی سے ایک شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے اپنے پیروکار بھی پیدا کر لیے، اور وہ پیروکار پھر مسلمانوں کے اندر چل پھر کے، یا دوسرے لوگوں میں بھی، مسلمانوں کو خاص طور پہ کیونکہ اسی گروہ سے متعلق ہیں، تو انہوں نے تبلیغ کر کے اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ تو اس لیے پھر یہاں پہ یہ تصور عام کرنا ضروری ٹھہرا کہ جی ختم نبوت،
پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ میں نے کئی دفعہ بات کہی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قرآن آخری کتاب ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی کہہ دوں کہ کس لیے ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر ایک، کسی قوم کے پاس ہدایت نہ آئی تو اس کے لیے رسول ضروری ہے۔ نمبر دو، ہدایت آئی ہو لیکن انہوں نے ہدایت کو مسخ کر ڈالا ہو، باقی نہ رہی ہو۔ نمبر ایک، کوئی ہدایت آئی نہ ہو، نمبر دو، ہدایت باقی نہ رہی ہو، نمبر تین، ہدایت آئی ہو لیکن مکمل نہ ہو، نامکمل رہ گئی ہو۔ یہ تین ضروریات ہیں کہ اللہ رسول بھیجتا ہے اور اس ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ نمبر ایک، ہدایت آئی ہی نہیں اللہ کی طرف سے۔ نمبر دو، ہدایت آئی لیکن اس کے ماننے والوں نے اس کو گم کر دیا، مسخ کر ڈالا، اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ یہ دوسری وجہ ہے اس صحیح ہدایت لانے کے لیے۔ نمبر تین، ہدایت آئی لیکن وہ مکمل نہیں تھی، مطلب ایک عہد تھا اس کے لیے تھی، وہ عہد بدل گیا تو وہ نامکمل ہو گئی اور ہدایت کی ضرورت آ گئی، لہٰذا تیسری ضرورت یہ ہے۔ اور چوتھی ضرورت ہے نبی کی کہ معاون نبی، نبی پہلے سے موجود ہے، معاون نبی کے طور پہ کوئی آ گئی۔ یہ چار ضرورتیں ہیں جی۔ تو اب ان ضرورتوں کے معیار کو دیکھیں کہ کوئی ایک بھی ضرورت ہماری نہیں ہے۔ نمبر ایک، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کتاب نہ آئی ہو، ہمارے پاس کتاب موجود ہے۔ نمبر دو، ایسا نہیں کہ وہ نامکمل ہو، یہ مکمل ہے۔ نمبر تین، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو گئی ہو، نہیں، عربی عبارت وہی ہے، البتہ ترجمے اور تشریحیں، ترجمے بھی کافی حد تک وہی ہیں لیکن تشریحات میں کوئی تنوع ہے، اختلافات ہیں، یعنی وہ کوئی ایسی بات نہیں، جب اصل موجود ہے تو اس کے اوپر آپ پرکھ سکتے ہیں۔ اور نبی کوئی ہے ہی نہیں جس کے معاون نبی کی ضرورت ہے، ہاں جی۔ تو اس لیے یہ تین چیزیں ہیں ایمان، اصول دین جسے کہتے ہیں، اللہ، رسول اور آخرت، اور دو ہو گئی اس میں اضافی، ایک ملائکہ اور ایک کتب۔ اب جو یہ ایمان لے آئے ہاں جی وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چل کے یعنی کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے اور یا کسی کے ایمان پہ حملہ آور ہو۔ ایمان کا تعلق چونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس لیے ایمان پر حملہ آور ہونا، کسی کو کافر قرار دینا بھائی بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ عزیزان من، حاضرین محترم اور مخاطبین کرام، اس معاملے میں آپ کو بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو وہ کفر کا جملہ نہ جی کہنے والے پر لوٹ آئے گا۔ اندازہ کیجیے کتنا یہ نازک مقام ہے۔ اور ایمان کا مسئلہ چونکہ اللہ کے ساتھ متعلق ہے نا جی، تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھیں گے اور ظاہر کو دیکھ کر علماء ہمارے ذمے کیا ہے، علماء اکرام کے ذمے کیا ہے، انذار ہے، تبشیر ہے، واعظ ہے، تلقین ہے، ہاں جی۔ خیر خواہی رکھتے ہوئے اگر ہم سمجھیں کہ بھی اس کا نقطہ نظر درست نہیں تو خیر خواہی رکھتے ہوئے، خیر خواہی کرتے ہوئے اور مسلمان سمجھتے ہوئے، عزت اور احترام برقرار رکھتے ہوئے انہیں سمجھائیں گے کہ آپ کا نقطہ نظر درست میرے نزدیک درست نہیں ہے، میرے دلائل یہ ہیں۔ اب اگر وہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ میرے دلائل، میں اس کو اپنے نقطہ نظر کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں، میرے پاس دلائل ہیں، لہٰذا میں آپ کے نقطہ نظر کا احترام کرتا ہوں، لیکن نقطہ نظر اور رائے جو ہے میں اپنی ہی اختیار کروں گا، تو بس اتنا کافی ہے۔ واعظ اور تلقین ہے، ہاں جی، کفر کی مشین لگانا نہیں ہے کہ کافر قرار دے دے کہ آپ مسلمان امت کو تفریق اور تقسیم کرتے جائیں، نفرتیں پیدا کرتے جائیں۔ نفرت کا تو سوال ہی نہیں ہے، ہاں جی۔ انما المؤمنون اخوۃ، سبحان اللہ، قرآن مجید کہتا ہے مومن سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں، ہاں جی۔ بھائی کی قدر کیسے ہوتی ہے؟ احترام ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اور اس کی خیر خواہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں آپ۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے لا تفرقوا، کہتا ہے کہ تفرقے میں مت پڑو،
ہاں جی، تو یہ ایمان کی بات ہو گئی. اور عمل صالح یہ بھی میں واضح کر چکا ہوں، لیکن یہاں پہ مزید کہ انسانیت کی بھلائی کا ہر کام عمل صالح ہے. یعنی جب سے دین مذہب بنا ہے نا، اس وقت سے ہمارا عمل صالح جو ہے نا سکڑ گیا ہے، اور عبادات تک، یعنی جسے پوجا پاٹ کے کام ہے نا، ان تک محدود ہو گیا ہے. تو یہ بار بار آئے گا نیکی کا تصور. نیکی کا تصور میرے موضوعات میں سے ایک موضوع یہ ہے، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ بھی نیکی، حقیقی نیکی کیا ہے. ایک حقوق اللہ، ایک اگلی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے، میں وہاں پہ بات کروں گا، مزید وضاحت اس کی وہاں کروں گا. تو عمل صالح یہاں پہ اس کی تعریف سن لیں کہ انسانیت کی بھلائی کا ہر کام عمل صالح ہے. جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے عمل صالح کیے وہ جائیں گے سیدھے جنت میں. اخلاص ضروری ہے، یعنی یہ بات یہاں پہ نوٹ کر لیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا، تو لہٰذا اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے. نہ اپنی غرض ہو، نہ مفاد ہو، نہ کسی کو دکھاوا ہو، دکھانا مقصود ہو، کوئی اس قسم کی چیزوں سے بالا تر ہوگا. صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ انسانیت کی بھلائی کے کام کرتے چلے جائیں، اور یہ راستہ ہے جنت کا، آگے جنت آ جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.